کہ اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر جو ہے اس کے لغوی معنی جو ہے وہ یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، چرچا کرنا ہے، اور ان تینوں معنی میں قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ اور ایک مقام پر پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا بلند کروں۔ اور ایک مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو بے شک دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ اور ایک مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے واقعی الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی و جل وعلا نے اپنے بندوں کو اپنا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنے کی ترغیب جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ مرتے دم تک تمہاری زبان جو ہے اس کے ذکر سے تر رہے۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں اس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کے زنگ کی صفائی جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر جو ہے یہ بندے کے دل کے زنگ کو جو ہے وہ صاف کرتا ہے۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذکر جو ہے اس کی مختلف اقسام جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں اور فقہاء نے محدثین نے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ذکر کی ایک قسم ہے ذکر لسانی۔ ذکر لسانی کے زبان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ و جل وعلا کی مدح و حمد و ثنا بیان کرنا، زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید جو ہے یہ بیان کرنا، یہ ذکر لسانی۔ اور اسی طرح اسی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ذکر لسانی۔ اور محبوبان خدا کا ذکر بھی زبان سے کرنا یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین،
کہ جب صالحین کا، محبوبان خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہے ذکر قلبی، کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمتوں کو سوچ کر، اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو لا کر اس کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ ذکر قلبی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وجل والا کی قدرت اور اس کی قدرت کے دلائل پر غور و خوض کر، یہ بھی ذکر قلبی ہے۔ زمین کے اوپر سوچیں، پہاڑوں کے اوپر غور کر، آسمانوں پر غور کر، اللہ تبارک و تعالیٰ وجل والا کی مخلوق پہ غور کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجل والا نے ہمیں پانی دیا ہے، اس کے اوپر غور کرے، ریسرچ کرے کہ یہ پانی جو ہے وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے۔ رزق اللہ نے جو زمین سے دیا ہے، کہ رزق ہم تک جو ہے وہ کیسے پہنچتا ہے، اس پر غور کرے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اور یہ جو اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کیا کمالات ہیں، اس کے اوپر غور کریں۔ زمین کے اندر جو ذخائر ہے اس پر غور کیا جائے، سمندر پر غور کریں، سمندر کے ذخائر پر غور کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قدرت کے دلائل کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کرنا، اور پھر غور و خوض کرنے کے بعد جو ہے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ وجل والا کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ ذکر قلبی بھی ہے، یہ ذکر لسانی بھی ہے۔ اور اسی طرح علماء کا قرآن و احادیث کے اندر غور و خوض کر کے اس سے مسئلے جو ہیں احکام اخذ کرنا، یہ بھی ذکر الہی کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ایک ہے ذکر لسانی جو زبان سے کیا جاتا ہے، ایک ہے ذکر قلبی جو دل سے کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر ہے ذکر بالجوارح۔ ذکر بالجوارح اسے کہتے ہیں جو جسمانی اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، آنکھ کا اللہ کے خوف سے رونا، اور آنکھ کا اسی کو دیکھنا کہ جس کو دیکھنے کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے، اور اپنی آنکھ کو اس دیکھنے سے بچانا کہ جس کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے جس کو دیکھنا حرام فرمایا ہے، یہ آنکھ کے ذریعے اللہ کا ذکر ہے۔ اپنے ہاتھوں کو راہ خدا میں استعمال کرنا، اس سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ان ہاتھوں سے اس کے بندوں کی مدد کرنا، اور یہ جو قدم اللہ نے دیے ہیں ان قدموں کے ذریعے چل کے مسجد میں آنا، ان قدموں کے ذریعے جو ہے وہ سفر حج کرنا، ان قدموں کے ذریعے مریض کی عیادت کو جانا، ان قدموں کے ذریعے جو ہے اللہ کی رضا والے کاموں میں ان قدموں کو چلانا، یہ ہماری ٹانگوں کا جو ہے وہ یہ ذکر، کانوں کا، کانوں کو حرام سننے سے بچانا، اور ان کانوں کو وہی سننا کہ جس کو سننا اللہ نے حلال کیا ہے، تلاوت قرآن سننا ان کانوں سے، ان کانوں سے نعت مصطفیٰ سننا، ان کانوں سے کسی مسلمان کی دکھ اور پریشانی کو سن کر اس کا مداوع کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے کانوں کے ذریعے۔ زبان اور منہ کا ذکر ہے
کہ اس منہ کے اندر وہی لقمہ لے کے جانا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا. اپنی اس زبان کو، اپنے اس منہ کو لقمہ حرام سے جو ہے وہ محفوظ رکھنا، یہ منہ اور زبان کا ذکر ہے. تو یہ ذکر کی قسم ہے ذکر بالجوارح، کہ وہ ذکر جو اعضائے وجود کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ایک ذکر کی قسم ہے ذکر خفی. ذکر خفی جو ہے یہ یا تو اس کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے کہ آہستہ آواز میں ذکر کرنا یا دل کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے. اور ایک ہے ذکر بالجہر، کہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اسے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا، بلند آواز سے اللہ اللہ کرنا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا، بلند آواز سے جو ہے الحمدللہ کہنا، یعنی ذکر بالجہر، بلند آواز سے جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے ذکر بالجہر کہتے ہیں. اور ایک ذکر ہوتا ہے تنہائی میں کرنا، اکیلے بیٹھ کے کرنا، جس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی، پھر تو عجب، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی و جل والا کا ذکر کرنا، یہ ایک ذکر کی قسم ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ تہجد میں اٹھ کر کہ وہ ساعتیں، وہ لمحات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان قدرت پر، آسمان دنیا پر اپنے شیام شان نزول فرماتا اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا جسے عافیت دی جائے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ تہجد میں اٹھ کے تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی ہمیں توفیق ملے. اور ایک ہے اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنا، جسے اب ہم جمع ہیں اور یہاں پر جو ہے واعظ ہو رہا ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، تو یہ اجتماعی ذکر ہے. اجتماعات کے اندر، محافل کے اندر بیٹھ کر جو ہے مل کر ذکر کرنا، اسے اجتماعی ذکر کہتے ہیں. اور اس کے بھی احادیث مبارکہ میں کثرت سے فضائل آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی و جل والا کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت فرماتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور جہاں پر لوگ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر الہی میں شامل ہوتے ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے جمع ہو کر میرا ذکر کر رہے ہیں. اور فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بندے اس ذکر الہی کی محفل سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، اپنے گھر کو جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. نہ صرف معاف فرمائے ہیں بلکہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. یہ اجتماعی ذکر، یہ اجتماعی ذکر کے بھی فضائل، تنہائی میں ذکر کے بھی فضائل، ذکر بالجوارح جو ہے اس کے بھی فضائل، ذکر لسانی کے فضائل ہیں، ذکر قلبی کے اپنے فضائل ہیں، ذکر خفی کے اپنے فضائل ہیں، ذکر بالجہر کے اپنے فضائل ہیں. تو لہذا ہمیں ان سب اندازوں کے
اندر جو ہے وہ ذکر الہی جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے کہ اس کے اندر ذکر بالجوارے بھی اور نماز کے اندر ذکر خفی بھی، نماز کے اندر جو ہے ذکر بالجہر بھی ہے، نماز کے اندر جو ہے ذکر قلبی بھی ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ ذکر لسانی بھی ہے. نماز وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے کہ جب بندہ مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ذکر کی ساری قسمیں شامل ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا واقعی الصلاۃ لذکر، اور میرے ذکر کے لیے کیا کرو، نماز کا. نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی و جل والا کا سب سے بڑا ذکر ہے. اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مختلف اذکار جو کتب احادیث میں آئے ہیں ان کو بھی ہمیں کوڈ کر کے روزانہ پڑھنے کی عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے. سلیکٹ کر لیں، چوز کر لیں، بے شک اس کی تعداد 5 ہو، 3 ہو، 2 ہو، 6 ہو، سلیکٹ کر لیں اور اس پر مداومت کر لیں، ہمیشگی اختیار کر لیں، روزانہ کے معمول میں ان کو شامل کر لیں. کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور فرمایا اس کے برابر پھر کسی کا عمل اس دن بلند نہیں کیا جاتا سوائے اس کے کہ کسی نے اس سے زیادہ اس عمل کو پڑھا. سبحان اللہ پڑھیں. فرمایا جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. فرمایا جو 1 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اس ذکر کی رحمت سے زمین اور آسمان جو ہے وہ بھر دیے جاتے ہیں. اور فرمایا پھر جب وہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو زمین تحت الثری تک اس کے ثواب و رحمت سے بھر دی جاتی ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو زبان میں تو ہلکا ہے میزان میں بہت بھاری. میزان کہتے ہیں کہ جو کل قیامت کے دن جو تکڑی لگنی ہے نا، جو ترازو لگنا ہے اس کو میزان کہتے ہیں. اور میزان ویسے بھی یہ اسکیل، انگلش میں اسکیل کہتے ہیں، اردو میں ترازو کہتے ہیں، عام لفظوں میں تکڑی بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو میزان کہتے ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو زبان پر تو ہلکا مگر میزان میں بڑا وزنی ہے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. یہ پڑھا کرو، یہ زبان پہ تو ہلکا ہے مگر میزان عمل میں بڑا وزنی ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسی نے، غربت نے گھر کے اندر ڈیرے جما دیے، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت و مفلسی سے بڑا پریشان ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ. اس نے یہ عمل شروع کیا. ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اس طرح ذلیل و خوار ہو کر
میرے قدموں میں آئی ہے، مجھے سمجھ سے باہر ہو گیا ہے کہ اس کو کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اتنا آسان وظیفہ ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صبح صادق میں پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صبح صادق میں پڑھنا ہے، فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں پڑھنا کہ مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، پھر وظیفہ تو کرے کہ اس کا بالکل روحانیت جاتی نہیں۔ اب جس طرح مثال کے طور پر پانی کا گلاس ہے، پینے میں پیاس تو بجھ ہی جاتی ہے، سنت کے مطابق پی لیں گے تو عبادت بڑھ جائے گی۔ کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں، کھانا کھائیں گے بھوک تو مٹی جانی ہے، مگر سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے وہ کھانا عبادت بن جائے گا۔ تو ذکر الہی جب بھی کریں گے تو اس میں نیت رضائے الہی ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حصول ثواب ہونی چاہیے، جو اس کے پھر اس ذکر کے جو فضائل، اس ذکر کے جو کمالات ہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے مل نہیں جاتی ہے۔ صبح صادق میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کلمہ شریف کا ذکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جو سچے دل کے ساتھ 100 مرتبہ جو سچے دل کے ساتھ جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھ لے، اگر ایک ہی دفعہ پڑھ لے، فرمایا وہ جنتی۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، اور اسی طرح فرمایا جو کامل وضو کرے، کامل وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے اوپر کیا ہے، کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا تو ہاتھ ہی خالی، ہم سے تو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں پڑھا جاتا، ہم سے تو کلمہ شریف کا ورد نہیں ہوتا، ہم سے کامل وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اور اسی طرح جو ہے جو اذکار ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، وہ ہم سے ذکر جو ہے ہم سے نہیں ہو پاتا، نماز ہم سے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں، اور میں سچے دل کے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے، سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لے، وہ کلمہ طیبہ پڑھنا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنا، کیونکہ کلمہ طیبہ کے اندر تو وہ پاور ہے کہ اگر کسی نے 100 سال بھی کفر کیا ہو، مرنے سے پہلے ایک لمحے پہلے کلمہ سچے دل سے پڑھ لے، 100 سال کا کفر معاف ہو جاتا ہے۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی و جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں شامل ہے۔ جیسے 5واں کلمہ جو ہے یہ سارا توبہ کے اوپر جو ہے یہ مشتمل ہے۔ اس کو کبھی ہم نے کبھی ایفرٹ کی ہو کہ جو کلمے ہیں 6 کلمے ان کو پڑھیں، یاد کریں اور ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ 5واں کلمہ جو ہے یہ بہترین توبہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار القلوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہترین توبہ کے الفاظ، یہ 5واں کلمہ ہے۔
اس انداز کے اندر جو ہے بارگاہ الہی کے اندر جو ہے وہ توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی وجل والا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہترین ذکر ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علماء اور مشائخ کی طرف سے جو مجھے وظائف عطا ہوئے اگر میں ان کو جمع کروں تو وہ ایک موٹے رجسٹر بن جاتے ہیں. مگر فرمایا کہ میں نے اس وظیفے کے اوپر جو ہے وہ اکتفا کیا ہے جو حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میری ساری مشکلیں جو ہے ان میں کافی ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مرتبہ جو یہ روزانہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کاموں میں جو ہے وہ اس کا کارساز بن جاتا ہے, اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے, اس کی فکروں کو کافی ہو جاتا ہے. اس کا ترجمے پہ غور کریں حسبی اللہ کہ ہمیں اللہ کافی, لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, علیہ توکلت اور ہم اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں, ہمیں اسی کی بارگاہ پہ ٹرسٹ ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ عرش عظیم کا پالنے والا. اس ترجمے کو بھی اگر آپ دل میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے اوپر زیادہ تسکین آئے گی, زیادہ ذوق آئے گا. 7 مرتبہ پڑھنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تلاوت قرآن بہترین ذکر الہی. ارشاد فرمایا احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن میں اس قدر منہمک رہا, جو تلاوت قرآن میں اس قدر مستغرق رہا, جو تلاوت قرآن میں اس قدر مصروف رہا کہ اسے اپنے لیے کوئی دعا مانگنے کا موقع ہی نہ ملا, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ سب کچھ نعمت سے عطا فرما دیتا ہے اور اپنی ان ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے جو وہ اپنی دعا میں نہ مانگ سکا تھا. تلاوت قرآن جو ہے یہ بہترین ذکر الہی, بہترین وظیفہ ہے. نماز بہترین ذکر الہی اور ذکر اللہ کلمہ شریف پڑھنا, تسبیح فاطمہ پڑھنا, استغفار کرنا, درود شریف پڑھنا, یہ بھی ذکر الہی. کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے اوپر اگر گرامر کے اعتبار سے جو ہے وہ اگر ہم اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کریں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بڑا زور دیا ہے کہ اس کے محبوب پر درود شریف پڑھیں. درود پاک کی کثرت کرنا جو ہے یہ بھی ذکر الہی, اور درود شریف کی کثرت جو ہے یہ بھی بندوں کی فکروں کو دور کر دیتی ہے. اور درود شریف جو ہے یہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے, جیسا کہ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارے کا سارا وقت جو ہے وہ آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں, فکس کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی بن کعب اگر تم واقعی ایسا کر لو گے تو یہ درود شریف تمہاری فکروں کو کافی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں, کچھ جگہیں ایسی ہیں احکام شرعی حکم ہے یہ کہ وہاں پر جو ہے ذکر کرنا جو ہے اس کو شریعت مطہرہ نے منع فرمایا.
اسی کے بہار شریعت کے اندر ہے کہ حرام و ناجائز کام سے پہلے ذکر الہی کرنا، اور حرام قطعی سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھنا یا کوئی بھی ذکر کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ حرام قطعی سے پہلے، شراب پینے سے پہلے، جوا کھیلنے سے پہلے، رشوت لینے سے پہلے، رشوت کو بسم اللہ کر کے پکڑنا، رشوت کو بسم اللہ کہہ کے دینا، سود یہ قطعی حرام ہے، سود کے پیسے کو بسم اللہ کہہ کے پکڑنا، بسم اللہ کہہ کے دینا، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جوا کی کوئی بھی قسم ہو جوئے کی اس سے پہلے یا بعد میں بسم اللہ پڑھنا، جوئے کے پیسے کو بسم اللہ کر کے پکڑنا، یا جو آج کل وہ جو ایک جوئے کی قسم ہے نمبرنگ والی، اس کا پیسے کے لیے دعائیں کر، اس لاٹری کے لیے دعائیں کر، پرائز بونڈ کی بات نہیں کر رہا، جو اس کے اگینسٹ ہے اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے منتیں مانگنا، اس کے پیسے کو بسم اللہ کر کے پکڑنا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ حرام قطعی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ کفر، یا کوئی بھی ذکر کرنا جو ہے حرام قطعی سے پہلے جو ہے یہ کفر۔ اور اسی طرح دکاندار کا گاہک کے سامنے اس لیے تسبیح پکڑ لینا، روشی پڑھنا یا بلند آواز سے بسم اللہ کرنا، گاہک کے اوپر امپریشن جب ہے، گاہک سمجھے یار یہ تو بڑی اچھی دکان پہ آگے، بڑا نیکا کرے ذکر اللہ، وہی منع نہیں، لیکن اس نیت سے ذکر اللہ کرنا کہ میرے ذکر کی دھاگ جو ہے سامنے والے کسٹمر پر جم جائے اور یہ مجھے جو ہے مجھ سے امپریس ہو کر جو ہے وہ میری دکان سے سودا لے جائے، یہ ایسے ذکر کرنا یہ بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے اس کو ناجائز فرمایا ہے، اور ایسے ذکر کرنا جو ہے شریعت مطہرہ نے اس کو منع فرمایا۔ اور اسی طرح ذکر لغو جو ہے وہ کرنا یہ بھی ناجائز، جیسے پیشہ ور فقیر جو ہے وہ اس لیے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہو کر انہیں پیسے دے دیں، ان سے متاثر ہو کے جو ہے وہ لوگ انہیں جو ہے وہ ان کی امداد کر دیں، تو اس طرح جو ہے لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے، ان کے دل سے لوگوں سے اپنائیت لینے کے لیے، اور لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا امپریشن بٹھانے کے لیے، ان سے رحم لینے کے لیے ذکر کو استعمال کرنا اللہ کے، یہ ناجائز و حرام۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذکر جو ہے یہ دلوں کا چین ہے، اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی و جل وعلا کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے ذکر الہی، جس کا حکم قرآن نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔